کیا کرو گے زندگی لے کر, کیا کرو گے زندگی لے کر. عمر فاروق ناراض ہو کے سر نیچے جھکا لیے. ابو بکر سمجھ گئے میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا. فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے قریب آئے, کہا ابھی جو اونچی آواز میں بری بھلی باتیں کہہ رہے تھے, کہا میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر, مجھے معاف کر دے عمر. عمر فاروق کے لبیں ہل رہی نہیں, آواز اونچی نہیں ہو رہی ہے. ابو بکر نے دونوں مونڈوں کو پکڑا, عمر فاروق نے دونوں ہاتھوں کو سرکایا اور اپنے گھر کے طرف بڑھے. ابو بکر روتے روتے پیچھے آ رہے ہیں. ابو بکر روتے روتے پیچھے آ رہے, کہتے عمر مجھے معاف کر دے. عمر اگر تو معاف نہیں کرے گا تیرا بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا, مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. عمر کے زبان سے آواز نہیں, گھر کے اندر گئے, دروازے کو بند کر دیا. ابو بکر وہاں سے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. غور کرنا برادران, وہاں سے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے ہیں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ قربان اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر کی پیٹھ کو تھپتھپانے لگے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی بولا بھی نہیں, رو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہتے ہیں ابو بکر بول تو صحیح, ہوا کیا ہے؟ میں یار آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کیا بھی نہیں, اتنا جو بولیا انہیں ناراض ہوا, میں معافی مانگیا, معاف نہیں کر رہا انہیں, ہے نا. یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اگر یہ بولے تو. ابو بکر کیا بولے معلوم؟ اللہ کے نبی ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا, ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا. میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا. اللہ کے نبی میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا. میں نے عمر فاروق کو بہت ساری باتیں کہہ دی. میرا عمر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں, وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر معاف کرنے سے پہلے میرے رب کے فیصلے ہو جائیں, میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, دلوں کے اندر یہ گدگدی پیدا کرو, دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کرو, کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں, وہ مجھے معاف کر دے. کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بہن کو راضی کر لوں, کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی ماں کو راضی کر لوں, کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لوں. وہ کرنا یاد رکھنا برادران, یہ رمضان کا مہینہ جس کا ایک دن کے لیے قبر کا مردہ کہے گا کاش رمضان کا ایک دن مجھے دے دیا جائے, میں میرے رب کو راضی کر لوں گا. برادران ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے, اس میں تلاش کرو میں اپنے دلوں کو پاک و صاف کیسے کر لوں. جاؤ معافی مانگو. حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے کوشش کی, اس کے بعد عمر کا غصہ بھی وہاں گھر میں ٹھنڈا ہو گیا. دروازہ کھول کے دیکھا ابو بکر نہیں ہے, سمجھ گئے کہ شاید اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے. بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. غور کرنا یہاں پر لوگوں, اگر آپ نے سنا ہے اس نیت سے سنے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. برادران اسلام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. برادران اسلام غور کرنا, وہاں پر عمر فاروق آئے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو گھما لیا. اللہ اکبر. عمر فاروق کا چہرہ لال ہو گیا. پھر پیارے نبی کے سامنے آئے, آ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کے نے چہرہ گھما لیا. عمر فاروق زارو خطا رونے لگے. وہ عمر جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے سے شیطان بھاگ جایا کرتے. وہ عمر فاروق رو رہے ہیں اور پھر سامنے آئے, روتے ہوئے آواز میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو گھما لیا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ نے میرے سامنے سے چہرے کو گھما لیا, مجھے ایسے لگتا ہے اب زمین پھٹے گی اور خطاب کا بیٹا اس زمین میں دفن ہو جائے گا. اللہ کے نبی جب آپ ناراض ہے تو عمر کس حال میں زمین پہ جیے گا.
ہاں اللہ کے نبی، میرے بھائی ابو بکر نے مجھے بہت ساری بری بری باتیں کہی، لیکن اس نے جیسے ہی مجھ سے کہا میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے، میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، میرے دل میری زبان نے تو نہیں کہا، لیکن میں نے اپنے دل سے اپنے رب کو پکار کے کہا اللہ میں نے میرے بھائی کو معاف کر دیا ہے، تو بھی میرے بھائی کو معاف کر دے۔ یہ ہے دل کی صفائی۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا ہی تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو عمر فاروق کی طرف کیا۔ عمر بیان کرتے ہیں فتلونا وجهه فأين احمره، میں نے میرے نبی کے شکل کو دیکھا، اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے موٹے موٹے ہاتھوں سے، اللہ کے نبی کے جو کلائی تھے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بڑے طاقتور بازو تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، مکے والے پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میرے اور آپ کے نبی کی بہادری کبھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر خود بیان کرتے، اللہ کے نبی کبھی ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے، ایسے لگتا تھا کہ چمڑے کے اندر میری ہڈیاں چٹی جائیں گی، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو لیا، عمر کے کاندھوں کو پکڑ لیا، کہا عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو۔ عمر غور کرنا، یہ مقام بھی ہے اور دل کی صفائی پر خیال بھی ہے۔ کہا عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو۔ عمر یہ میرا وہ ابو بکر ہے جب پورا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا، پورا مکہ مجھے جھوٹا بول رہا تھا، میرا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، مجھے سچا بول رہا تھا۔ عمر تم سب لوگوں نے میرے اوپر شک کیا لیکن میری صدیق نے میری تصدیق کی، تم سب لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا لیکن میری صدیق نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، تم سب لوگوں نے میرے مال کو لوٹنے کی کوشش کی لیکن میرے صدیق نے اپنے مکمل مال کو میرے اوپر خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر کا، لیکن دل کی صفائی کا معاملہ کیا ہے برادران؟ دل کی صفائی کی حالت کیا ہے لوگوں؟ اپنے دلوں کی صفائی کر لو اس رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا مال بھی ہوگا، تمہارے اولاد بھی ہوں گے، تمہارے فائدہ نہیں دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ کس کا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم دیا ہے، پاکیزہ دل، کوئی کدورت اس کے دل میں نہیں ہے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، اسی لیے کئی شاعر کہتا ہے، کیا بیان کرتا؟ خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے یا نہیں ہے برادران؟ قیامت کے قریب کی حالات یہ ہیں، زمین بھی بدل رہی ہے، آسمان بھی نظریں دکھا رہا ہے، کیا کہا؟ زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے، کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ باندھے، اس بات پہ ذرا غور کرنا، کیا کہا شاعر نے؟ کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے، ارے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ حالات یہی ہے نا برادران، لمبی زندگی تو نہیں، رمضان کو لے لیجئے بس، تراویح کی نماز چل رہی، حالت کیا ہے؟ کوئی پیر ادھر کر رہا ہے، کوئی پیر ادھر کر رہا ہے، بڑی تکلیف ہمیں اس وقت ہوتی ہے برادران۔ تراویح کی نماز چل رہی ہے، نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جا رہے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آ کے نماز میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہو ایسی نماز؟ وہ نوجوانہ، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے تم نماز میں سکون کے ساتھ
बिजली के पंखे तुम्हारे पास हैं, ठंडी हवाओं के साथ तुम खड़ नहीं सकते। कल ऐलान जंग होगा तो तुम अल्लाह के लिए तुम अपनी गर्दनों को क्या पेश करोगे जी? हाँ, थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहे तो तुम अपने जिस्म का खून दोगे। आपसे उम्मीद रखी, बुरा मत समझना, आपसे उम्मीद रखी जाएगी। मस्जिद इसरा के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने काफी जगह मैंने देखा है नमाज चल रही है, बूढ़े लोग नमाज में हैं, नौजवान बाहर है। क्या होगा हमारा आखिर? रमजान का महीना गुजरते जा रहा है, ये भी दिलों की सफाई है, ये भी दिलों की सफाई है। अपने दिलों में इस मोहब्बत को बिठा लो लोगों। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए पुकार पुकार के कहता है, वो मेरे बंदो ये महीना आया है, इसके खत्म होने से पहले मुझे राजी कर लो, मैं तुमसे राजी हो जाता हूँ।